پیش مارے تھے اور انتہائی خوبصورت آواز میں اپنے کلام کا اظہار کر رہے تھے. ماشاء تو اللہ. میں محترم تنویر بھٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں اور دعا بھی فرمائیں. جی جی بہت بہت شکریہ تنویر بھٹ صاحب. امیر فاروق آبادی صاحب. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت اچھی نظامت اور بہت اچھا مشاعرہ رہا. اور آج کا مشاعرہ نظمیہ مشاعرہ تھا تو زیادہ تر بہت ساری نظمیں پیش کی گئیں ابھی بہن. ہاں تو ماشاء اللہ جو ہے اچھا سلسلہ رہا. بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. ملاقات ہوگی 8 میں. ہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اسی طرح اردو زبان والے کی خدمت کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے اور ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو رئیس بھائی نے بھی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے تعلق سے شعر پڑھا تھا تو مجھے اپنے غزل کا شعر یاد آ گیا. وہ عظیم الشان ہیں وہ پے کرے کبر و غرور. وہ عظیم الشان ہیں وہ پے کرے کبر و غرور. ہم زمیں والے ہیں ہم کو آسماں سے کیا غرض. وہ عظیم الشان ہیں وہ پے کرے کبر و غرور. ہم زمیں والے ہیں ہم کو آسماں سے کیا غرض. تو آج نظمیہ مشاعرہ اس لیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے میں ایک نظم پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے قومی لباس پہنو. یہ 80 کی دہائی میں کل پاکستان سلطان صلاح الدین ایوبی نامی مقابلے میں اول انعام پانے والی نظم ہے. 80 کی دہائی میں ہوا تھا. قومی لباس کا اس زمانے میں یاد ہوگا یہاں پاکستان میں بہت وہ ہوتا کہ لوگ قومی تحریک چلی تھی زیادہ کا زمانہ تھا 80 کی دہائی میں کہ کل پاکستان سلطان صلاح الدین ایوبی نامی مقابلہ. اس میں اول انعام ملا اسلام کو. تو اس کا عنوان ہے قومی لباس پہنو. ظاہر ہے ہمارا قومی لباس. تو یہ سنیے چھوٹی سی نظم ہے یہ مختصر بہر میں. حب وطن کا مظہر قوموں کا ہے یہ زیور. کوئی لباس بھی ہو اس سے نہیں ہے بہتر. قومی لباس پہنو قومی لباس پہنو. حب وطن کا مظہر قوموں کا ہے یہ زیور. کوئی لباس بھی ہو اس سے نہیں ہے بہتر. قومی لباس پہنو قومی لباس پہنو. اور اگلا بند ہے ہر قوم کی حمیت آئینہ دار غیرت. ہر قوم کی حمیت آئینہ دار غیرت. دنیا میں اس سے قائم ہر قوم کی ہے عزت. قومی لباس پہنو قومی لباس پہنو. اور اگلا بند عظمت کا یہ نشاں ہے شوکت کی داستاں ہے. عظمت کا یہ نشاں ہے شوکت کی داستاں ہے. آزاد قومیت کا بے باک ترجمہ ہے. آزاد قومیت کا بے باک ترجمہ ہے. قومی لباس پہنو قومی لباس پہنو. اس کے اگلا بند شلوار شیروانی اسلام کی کہانی. اس زمانے میں شیروانی اور کرتا شلوار اور شلوار شیروانی اسلام کی کہانی. یہ ٹائی پینٹ چھوڑو انگریز کی نشانی. ہاں شلوار شیروانی اسلام کی کہانی. یہ ٹائی پینٹ چھوڑو انگریز کی نشانی. قومی لباس پہنو قومی لباس پہنو. اس زمانے میں 80 کی دہائی میں یاد ہے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو تھے AGM قاضی صاحب تو وہ بھی شیروانی شلوار قمیض اور صدری پہن کے آتے تھے سب. اور وہ نظام سرحد بھی تھا کہ باقاعدہ نظام کے لیے وہ نماز کے لیے وقفہ دیا جاتا تھا. سب کو لازم تھا کہ سب جا کے بینک کی مسجد میں نماز ادا کریں. تو یہ اچھا تھا. نظام صلاحات اور نظام زکوٰۃ یہ بھی شروع کیا تھا. تو بعد میں خیر بہرحال نیت تو اچھی تھی. اب لوگوں نے ظاہر مس یوز کرنا شروع کر دیا. تب کیا کریں اس کو. زکوٰۃ لے کے کھانے لگے چوری کرنے لگے مستقل دینے کی بجائے. تو یہ شلوار شیروانی اسلام کی کہانی. یہ ٹائی پینٹ چھوڑو انگریز کی نشانی. قومی لباس پہنو قومی لباس پہنو. اور اگلا بند
تھے اس چمن کے مالی شبلی ہوں یا کہ حالی، تھے اس چمن کے مالی شبلی ہوں یا کہ حالی، اپنایا سب نے اس کو اس کی ہے شان رالی، اپنایا سب نے اس کو اس کی ہے شان رالی، قومی لباس پہنو قومی لباس پہنو۔ اور آخری بند ہے، جتنے ہیں اپنے رہبر قائد ہوں یا کہ نشتر، نشتر تھے نا اپنے سردار عبدالرب نشتر، وہ بھی شیروانی پہنتے تھے ہمیشہ۔ اور قائد اعظم نے بھی پاکستان کے قیام کے بعد پھر انگریزی لباس چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اپنا وہی شیروانی اور جناح کیپ، پاکستان بننے پہلے تو خیر پہنا انہوں نے بھی، پاکستان بننے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ تو جتنے ہیں اپنے رہبر قائد ہوں یا کہ نشتر، سب کا لباس ہے یہ اقبال ہوں یا جوہر، سب کا لباس ہے یہ اقبال ہوں یا جوہر۔ محمد علی جوہر۔ جتنے ہیں اپنے رہبر قائد ہوں یا کہ نشتر، سب کا لباس ہے یہ اقبال ہوں یا جوہر، قومی لباس پہنو قومی لباس پہنو، قومی لباس پہنو قومی لباس پہنو۔ بہت اچھے ماشاء ماشاء اللہ، اللہ۔ تو 80 کی دہائی میں اس نے وہ کل پاکستان سلطان صلاح الدین نامی مقابلے، تو اس میں اول انعام دیا تھا انہوں نے، اور سرحد وغیرہ بھیجی تھی ماشاء اللہ۔ 80 کی دہائی ہوا ماشاء اللہ۔ اللہ کے ہفتہ پہلے تقریباً میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، تو یہ عمران خان نے پاکستان کو بدنام کیا شلوار قمیض پہن کے 5 UN میں، بتائیے، کیسے عقل کے وہی قومی لباس، چائنا والے اپنے قومی لباس پہن کر نہیں آتے ہیں، ہاں چائنیز قومی لباس پہن کے بدنام کرنے کی کون سی بات ہے؟ یہ لوگوں کی ذہنیت ہے نا، غلامانہ ذہنیت ہے، اس وجہ سے تو وہی اپنے لباس پر کیا۔ قائد اعظم نے بھی اپنا کوئی شیروانی، اگر شیروانی نہیں ہے تو چلیے بھائی شلوار قمیض پہنے، کرتا پاجامہ پہنے، جو بھی۔